حالانکہ اللہ تعالیٰ حالات بگاڑتے اس لیے ہیں تاکہ یہ میری طرف آئے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ہم بڑا عذاب لانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے جھٹکے لاتے ہیں تاکہ یہ پلٹ جائیں، تاکہ یہ توبہ پر آ جائیں، تاکہ یہ سمجھ جائیں. ایک باپ بھی بیٹے کے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے وہ اس کو راستے پر لانے کے لیے. اللہ تو حکیم ہے، اللہ تو حکیم ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے راستے کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلے ایمان سیکھا گیا ہے، کیونکہ فرمایا کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ایک صحابی کی ایک عورت پر نظر پڑی، نظر پڑتے ہی انہوں نے، اس عورت نے کہا کہ اسلام آ گیا ہے. یعنی اسلام آ گیا کا مطلب ہے کہ پردہ آ گیا، پردہ آ گیا. ان کی نظر ادھر اس پر پڑی، ادھر سر دیوار میں لگا. فوراً آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نظر پڑی عورت پر، اس کے ساتھ ساتھ میرا سر دیوار سے لگا، یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کا اپنے مومن بندے کے ساتھ یہ بڑے فضل کا معاملہ ہے، یہ بڑے فضل کا معاملہ ہے. اپنے بندے کے ساتھ اللہ کا بڑا فضل کا معاملہ ہے کہ جب اس سے کوئی چھوٹا گناہ بھی ہوگا، چھوٹا گناہ بھی کوئی ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹے گناہ سے بھی بچانے کے لیے اس کو فوراً تنبیہ کریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ تمہارا سر دیوار میں لگا تمہیں بتانے کے لیے کہ تم نے یہ غلط کیا ہے. جب اتنے معمولی گناہ پر، یہ غور کرنے کی بات ہے، جب اتنے معمولی گناہ پر سر دیوار سے لگ کر سر دیوار سے مارا گیا بتانے کے لیے کہ تم سے غلطی ہوئی ہے، اس تکلیف سے گناہ معاف ہو جائے گا، اس تکلیف سے گناہ معاف ہو جائے گا، اور اس سر کے ٹکرانے سے تنبیہ ہو جائے گی، گناہ معاف بھی ہو جائے گا، گناہ یاد بھی آ جائے گا. گناہ معاف بھی ہوگا، گناہ یاد بھی آئے گا. لیکن میں پھر اپنی بات دہراؤں گا کہ جو لوگ کائنات میں پیش آنے والے نقصانات اور حالات کو اپنے اعمال سے نہیں جوڑتے، انہیں کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، انہیں کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. یہ یوں کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ وہ تو حالات تو آیا ہی کرتے ہیں، حالات تو آیا کرتے ہیں، دنیا تو کائنات تو حالات کی جگہ ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا حالات کی جگہ ہے. ہاں، انبیاء علیہ السلام کے راستے پر آؤ، وہ حالات اگر نبیوں والے آئیں اطاعت کے ساتھ تو پھر یہ حالات اللہ تعالیٰ کے یہاں درجے بلند کرائیں گے. انبیاء کی لائن کی تکلیفیں درجات کی بلندی کے لیے ہیں، لیکن جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، وہ حالات صبر کرنے سے درست نہیں ہوتے. یہ بھی یاد رکھو کہ ایک دوسرے کو محض صبر کی تلقین کرتے رہنا یہ حالات سے بچنے کا راستہ نہیں ہے. حالات سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ اپنے رخ کو درست کر لیا جاوے، اپنے رخ کو درست کر لیا جاوے. یہ حالات سے بچنے کا راستہ یہ ہے. اس لیے حالات سے عبرت لینا، حالات سے عبرت لینا، اس کے لیے ایمان شرط ہے، اس کے لیے ایمان شرط ہے کہ حالات سے عبرت لی جائے. اس کے لیے ایمان شرط ہے، اس کے لیے ایمان شرط ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو یہ حالات سے عبرت نہیں لے گا، اس لیے کہ تمام حالات کا تعلق غیب سے ہے. تمام حالات کا تعلق غیب سے ہے. کائنات کے نقشوں سے حالات کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. نظام کائنات میں جتنے بھی تغیرات ہیں ان کا تعلق نظام کائنات سے نہیں ہے. سارے امور اللہ کے قبضے میں ہیں. ایمان بالغیب اس لیے سکھلایا گیا تھا کہ تاکہ تم
یہ جان لو کہ جو بھی حالات آ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے براہ راست آ رہے ہیں، میرے عمل پر آ رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے، تاکہ تم کسی بھی طرح کے حالات کو ظاہری نظام سے مت جوڑو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو اور ان کے خیال کو ظاہری شکلوں سے ہٹایا ہے کہ جو کائنات کے نظام میں تبدیلیاں ہیں اس کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان سکھلانے کے لیے پہلے ان کے یقین کو، ان کے ذہن کے خیال کو کائنات کے نقشے سے ہٹایا ہے۔ یہ سب سے بنیادی کام تھا، کیونکہ اگر نظام کائنات کو کائنات سے جوڑ دیا گیا، جس کو سائنس کا خلاصہ کہنا چاہیے، سائنس کا خلاصہ کہنا چاہیے کہ نظام کائنات کو اگر کائنات سے جوڑ دیا گیا، جس کو سائنس کا خلاصہ کہنا چاہیے، یہ سائنس کا خلاصہ ہے کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے۔ اب پڑھ کر دیکھ لیں یا بغیر پڑھے دیکھ لیں، خدا کی قسم اس سارے جہل کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کائنات سے ہو رہا ہے۔ علم کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے براہ راست خالق کائنات سے ہو رہا ہے، اور سائنس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے کائنات سے ہو رہا ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں یا بغیر پڑھے سمجھ لیں، سارے سائنس کا خلاصہ ہے یہ کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے کائنات سے ہو رہا ہے۔ ان سے پوچھو زلزلے کیوں آتے ہیں تو یہ تمہیں زمینوں کی پلیٹوں کے حساب بتاویں گے، جب یوں ہوگا تو یوں ہوگا، جب یوں ہوگا تو یوں ہوگا۔ جو کائنات کے نظام کو کائنات سے جوڑتے ہیں انہیں کبھی بھی زلزلوں کے آنے سے زنا کی طرف خیال نہیں جائے گا، قحط سالیوں کے آنے سے زکوٰۃ کے روک کی طرف خیال نہیں جائے گا کہ ہم نے زکوٰۃ روکی ہے، قحط سالی آئی ہے، اللہ کی زمین پر زنا ہوا ہے اس لیے زلزلہ آیا ہے۔ یہ کبھی نہیں جانیں گے اس کو، اس لیے کہ سائنس سکھلائے گا کہ کائنات کے نظام کائنات سے چلتا ہے، علم سکھلائے گا کہ نظام کائنات خالق کائنات سے چلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلوب اور جس طریقے سے صحابہ کو ایمان سکھلایا تھا اور آگے انہیں دوسروں کو سکھلانے پر ڈالا تھا، اس کا سب سے ابتدائی سبق اور اس میں سب سے پہلا کام یہ تھا کہ تم کائنات کی پھیلی ہوئی تمام شکلوں کا انکار کرو کہ ان شکلوں سے نہیں ہوتا ہے۔ تم ان تمام کائنات کی پھیلی ہوئی شکلوں کا انکار کرو کہ ان شکلوں سے نہیں ہوتا ہے۔ ایمان سکھلایا گیا ہے۔ یہاں تو دعویٰ ہے کہ ایمان والے پیدا ہوئے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایمان سیکھا ہے۔ ایمان کے سیکھنے کا مطلب بتلا رہا ہے کہ ایمان کا بھی علم ہے۔ لوگ سے عبادات کا، فرائض کا علم سیکھتے ہیں، ایمان کا علم نہیں سیکھتے، حالانکہ ایمان کا بھی علم ہے کیونکہ یہ بھی مستقل ایک فریضہ ہے، بلکہ سارے فرائض کا مدار ایمان پر ہے۔ جب سارے فرائض کا علم ہے، نماز کا علم، روزے کا علم، زکوٰۃ کا علم، حج کا علم، بیع و شراء کا علم، خرید و فروخت کا علم، تو ایمان کا علم نہیں ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان کا علم نہیں ہوتا؟ ایمان مستقل فریضہ ہے، جب تمام فرائض کا علم ہے ان کا سیکھنا فرض ہے۔ اس طرح خدا کی قسم ایمان کا بھی علم ہے